فرض غسل نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے. ہے جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں 3 فرائض کو بجا لاتا ہے اگر منہ میں پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پورے جسم پر پانی بہا دیتا ہے، یہ غسل کے فرائض ہیں. تو ظاہر غسل کے فرائض ادا کر دیے تو غسل تو ہو گیا اس کا، یعنی فرائض ہی تو ہیں. باقی اس کے بعد کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل کیوں نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا ہے. یعنی آپ جو بھی نماز ہی نہیں بلکہ آپ جن عبادات کے لیے وضو شرط ہے یا غسل شرط ہے، اب وہ ساری عبادات اس کے بعد ادا کر سکتے ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں. تو دوسرا سوال اس کے اندر ہے اسلام میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں جی جی غسل واجب اور فرض ایک ہی معنی میں، غسل واجب اور فرض ایک ہی معنی میں نے استعمال کیا ہے. اگر وہ آپ کو اس میں یعنی وہ احناف والا واجب اور فرض میں فرق نظر آیا تو یہ فرق یہاں مراد نہیں ہے. فرض غسل یا واجب غسل ایک ہی ہے. فرض غسل یعنی کسی شخص کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس گیا ہے یا اس کو احتلام ہوا ہے نیند کی حالت میں تو غسل فرض ہے، یا کسی خاتون کے ایام ختم ہوئے ہیں، جو ماہانہ خون ہوتا ہے نا، پیریڈ ہوتا ہے، ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے. اسی طرح ولادت کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے، غسل یعنی خون بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، اس وقت غسل فرض ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ 4 مواقع ہیں جن کے بعد غسل فرض ہے. یہ 4 قسمیں ہیں فرض غسل کی. تو یہ ہے غسل فرض، جس کے ساتھ آپ وضو کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی غسل ہے وہ اس میں گویا کہ پہلے وضو شرط نہیں ہے، وہ سنت ہو یا مستحب ہو یا جو بھی شریعت کی اس کی فقہا کی اصطلاح میں، اس میں وضو شرط نہیں ہے. ان 4 قسموں میں آپ پہلے وضو کریں گے اور پھر غسل کریں گے. ہاں یہ ایک احتیاط ہے جو فقہا نے بتائی ہے جگہ کی مناسبت کے لحاظ سے. اگر کوئی جگہ آپ کی ایسی ہے جس میں پاؤں دھو کے آپ مطلب پاؤں کو پاک نہیں رکھ سکتے، پانی جمع ہو رہا ہے، یا مٹی ہے، مٹی میں آپ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے مٹی کے ساتھ نجس پانی جب ملے گا تو مٹی بھی ناپاک ہو جائے گی. پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ پاؤں آخر میں دھوئیں، الگ ہو کے دھوئیں. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو آپ پاؤں دھوئیں پہلے، یعنی مکمل کریں وضو اور پھر اس کے بعد غسل کے کام جو ہے نا وہ ان کو کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا سوال ہے کہ اسلام میں داڑھی کی کیا اہمیت ہے؟ داڑھی یوں سمجھیں کہ واجب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی کو عام لوگ جو ہے نا یا عام علماء کے داڑھی سنت ہے. سنت یہاں سنت کا مطلب طریقہ ہے، سنت وہ فقہی معنی کی سنت نہیں ہے. یہ داڑھی واجب ہے، داڑھی رکھنا لازمی ہے، اور داڑھی منڈوانا منع ہے. داڑھی منڈوانا منع ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے اور شعار ہے مسلمانوں کا. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ داڑھی کی مستحب مقدار مثلا 1 مٹھی ہے، مشت ہے، لیکن کوئی متعین مقدار جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ ضروری ہے، وہ اس طرح کی کوئی تحدید سنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ملتی ہے. اچھی بات ہے آپ مشت بھی رکھیں، اس سے بڑی رکھیں، لیکن صاف ستھری ہونی چاہیے، سنبھالی ہوئی ہونی چاہیے. اور ترغیب یہ ہے کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے. بڑی کتنی ہو کوئی مقدار نہ انچ میں بتائی گئی ہے، نہ فٹ میں بتائی گئی ہے، اور نہ کوئی اس طرح کی اور مقدار متعین ہے. تو داڑھی لازمی ہے. اس حوالے سے کہا تھا کہ صحابہ کرام میں سے
کیا کہتے ہیں ایک مٹھی داڑھی کے حوالے سے کیا کرنے کا صحابہ کرام میں سے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے ثابت باقی وہ کہتے ہیں صحابہ نے حضرت عبداللہ نام عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی صرف حج کے موقع پر، حج میں وہ قصر کراتے تھے نا سر کی، یا حلق کراتے تھے احرام کھولنے کے لیے، عمرے سے فارغ ہو کر یا حج سے فارغ ہو کر، حج کے اعمال سے، اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ داڑھی کے بال بھی ترشواتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ مشت میں پکڑ کے جو زائد بال ہوتے تھے وہ خود یا اپنے حجام کو یہ کہتے تھے کہ یہ کاٹ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا طرز عمل ہے جو صرف حج کے موقع پر ثابت ہے، ایک صحابی کا طرز عمل صرف حج کے موقع پر۔ تو اگر کوئی شخص اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ سنت کے بہت پابند تھے، تو اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ مشت داڑھی مستحب ہے، یہ استدلال قابل قبول ہے، اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو لازمی قرار دیتا ہے تو یہ لازمی قرار دینا یہ بہرحال کا محل نظر ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا استدلال مانیں، لیکن اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے اس کو تو اپنے لیے سمجھتا رہے، دوسروں پر لازم تو نہ قرار دے۔ قرآن میں نماز کے لیے وضو شرط ہے جی، لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ شرط یعنی کہیں سامنے نہیں آئی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح کی احادیث ہیں کہ جنابت والا آدمی اور حیض اور نفاس، خواتین کے مخصوص جو خون ہیں، ایام ہیں، مخصوص ایام جن میں بلیڈنگ ہوتی ہے، حیض اور نفاس والی خاتون اور جنابت والا مرد یا عورت، جنابت دونوں کو ہو سکتی ہے، یہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، تو انہیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر انہو کیا ہے سورہ واقعہ کے اندر فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، خبر کا انداز ہے کہ اس کو چھوتے وہی لوگ ہیں، قرآن مجید کو کے ساتھ ہاتھ وہی لوگ لگاتے ہیں جو مطہر ہیں، طاہر نہیں، جنہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کیا ہوا ہے۔ تو اس سے استدلال کیا ہے مفسرین نے کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی، یعنی قرآن مجید اگر زبانی پڑھنا چاہیں آپ اور جنابت نہ ہو آپ کو اور دوسرے خواتین والے عذر نہ ہو تو پھر تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن مجید کو دیکھ کر اور چھو کر پڑھنا ہو تو پھر جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ باوضو نہ ہوں۔ تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ نے اگر قرآن مجید کو ناظرہ دیکھ کر پڑھنا ہو تو پھر اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس میں جو پھر یہ ہو گیا کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ مطہر نہیں ہیں، آپ باوضو نہیں ہیں تو پھر پاک نہیں ہیں، باوضو نہیں ہے تو مطلب ہے شرعی پاکیزگی جو عبادت کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، وہ نہیں ہے آپ کو حاصل، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسے میں نے بتایا کہ وضو ٹوٹ جانے سے ظاہری نجاست جسم پر کوئی نہیں آتی، یعنی شرعی نجاست ہو جاتی ہے، اور شرعی نجاست جو مخصوص عبادات ہیں انہی کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید کی زبانی تلاوت کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جانے کے لیے آپ کا جنابت سے اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن باوضو ہونا ضروری نہیں۔ باوضو میں نے وضو کے بغیر بھی آپ مسجد کے اندر جا سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ جی اچھا، وہ پیچھے سے ایک صاحب، جی آپ نماز میں